हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज़ कैसल बारी। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। एंड द रीज़न फॉर टूडेज वीडियो जो एक आज की हेडलाइन भी है और तमाम सोशल मीडिया पे और आप बीबीसी एंड ऑल चैनल्स के ऊपर आप अब देख रहे होंगे कि साउथ पोर्ट का जो ट्रायल केस एक चल रहा था। Um, और उसमें जो है सेंटेंस हुई है फॉर अ मर्डर ऑफ 3 गर्ल्स एट टेलर स्विफ्ट डांस क्लास में जो हुआ था। अब ये पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बहुत से जो होटल्स थे, बहुत सी जो इमिग्रेंट्स की जो प्लेसेस थी जहाँ पे वो इमिग्रेंट्स जो रहते थे वहाँ पे अटैक्स हुए। और जो राइट्स जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा हुए पिछले दिनों। और उसमें उसके बिहाइंड रीजंस क्या थी, मैं आज की इस वीडियो में जो है उन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्कस करूँगा और उसमें टेक्निकली तौर पे हुआ क्या। क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है, सिर्फ उन्होंने ये देखा कि जो 30 जुलाई को जो था एक एक राइट्स जो थे वो शुरू हो गए और उसमें कहा ये गया कि जी के हमें जो जितने भी इमिग्रेंट्स हैं जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनको यूके हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो जिसको कहा गया कि ये एंटी माइग्रेशन कैंपेन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और यूके डोंट नीड फॉरेनर्स या असाइलम सीकर्स या वो नहीं आए। सो इस किस्म का एक बहुत मिस इन्फॉर्मेशन जो थी वो स्प्रेड की गई, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऐसा जितना नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बहुत कंपेन की गई। और उसमें एक अब ये मिस इन्फॉर्मेशन जो होती है ये होती क्या है, ये आज की वीडियो इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी बाज़ औक़ात इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता। लेकिन अल्टीमेट जो है वो बहुत से कंट्रीज़ में, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बहुत से कंट्रीज़ में मैंने ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से बात करते ऐसा एक इंसिडेंट हो जाता है जिसके बाद जो है हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। सेम ऐसे ही इंडिया की अगर हम बात करें, गुजरात की बात करें या कश्मीर की बात करें या किसी तरफ की भी बात करें, नेपाल की बात करें, तो एक वाकया होता है, उसको उसके बाद उस वाकया से जो है एक उस इंसिडेंट से जो है वो आगे की आगे बातें चल पड़ती हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड होती है उसको कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करता। लेकिन यूके का सिस्टम ऐसा है कि ये कोई भी ऐसा इंसिडेंट जब हो जाता है तो ये उसकी जो बोन ऑफ कंटेंशन जिसको कहेंगे ये इसकी तह तक पहुंचते हैं, ये इसको उसके रूट्स तक पहुंचते हैं कि ये एक्चुअल हुआ क्या और हमें इसको पूरे का पूरा जो है वो ट्रेस हो जो है वो करना चाहिए। अच्छा, अब इसकी पहले तो मैं अब जो आज की हेडलाइन है मैं वो बता दूं, फिर उसके बाद जो इसकी मैं जो बैकग्राउंड की स्टोरी थी उसकी तरफ आऊँगा। सो उसमें ये एक 18 ईयर ओल्ड जो है जी बॉय है, लड़का जो है 18 साल का, प्लीड गिल्टी जो है मर्डरिंग ऑफ 3 यंग गर्ल्स जो है उसने साउथ पोर्ट में जो उसने पहले तो वो खैर केस चल रहा था, लेकिन अल्टीमेट उसने खुद ही प्लीड गिल्टी किया कि जी कि हाँ मैंने ही ये सारा कुछ किया है। और उसमें उसने इस बॉय ने जो था स्टैब्ड एंड किल्ड द गर्ल्स एज बिटवीन 6-9 और जो थी 3 बच्चियों का जो था मर्डर था उसमें। और उसको जो चाकू से जो था वार किया गया। और उसमें मेन ये था कि नाइफ अटैक लास्ट ईयर जो था। सो उसमें उसने जो प्लीड गिल्टी किया उसने बहुत सी चीज़ों को एडमिट किया उसमें कि जी कि हाँ जी मेरे पास जो था 20 सेंटीमीटर लॉन्ग जो किचन नाइफ था जिसके साथ उसने उनको जो था अटैक किया। टेलर स्विफ्ट थीम जो डांस क्लास इन साउथ पोर्ट जो थी वहाँ पे था, मेरी साइड जो थी वहाँ पे। अच्छा, और उसमें अब लिवरपूल क्राउन कोर्ट जो थी उसने आज ही जो है 23 को जो है अभी जस्ट हाफ एन आवर पहले जो है ये केस का फैसला सुनाया है। और उसमें ऑब्वियसली उसने प्लीड गिल्टी भी किया था, लेकिन बहुत सी एविडेंसेस जो थी वो भी उसके ख़िलाफ़ मिल चुकी थी। और उसमें वो एक बायोलॉजिकल टॉक्सिन एंड अ पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है लाइकली टू बी यूजफुल एज अ पर्सन कमिटेड एंड प्रिपेयरिंग कमिट एन एक्ट ऑफ टेररिज्म जो है टेक्निकली इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसको एक्ट ऑफ टेररिज्म में भी काउंट किया जाता है। और ऑब्वियसली इस तरह के केसेस में जो है वो सीरियस किस्म के सीरियस लिया जाता है, क्योंकि
اس نہ صرف یہ جو آج کی سینٹینس ہوئی ہے، اب ہم آتے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ کی طرف، چونکہ آج کی وہ سٹوری کیا ہے اور اس میں مرڈر کیا، پھر اس کے بعد اس کو سزا ہوگی. بہت سے لوگوں کا شاید اس میں انٹرسٹ نہ ہو، لیکن چونکہ میرا ولاگز جو ہوتے ہیں یہ امیگریشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، سو اس میں امیگریشن کے حوالے سے ہی زیادہ بات کرتا ہوں. سو اسی وجہ سے جو ہے یہ آج کی سٹوری کو بھی اس لیے میں نے شامل کیا کہ ٹیکنیکلی طور پہ اس کا سٹارٹ بھی اسی پوائنٹ سے ہوا تھا کہ ایک مس انفارمیشن جو تھی وہ سپریڈ کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ایک بلیک ایک گائے ہے 17 ایئرز اولڈ، ابھی جو اوبیسلی 1 سال کے بعد وہ 18 کا اب ہو گیا، تو اس نے جو تھا وہ اللیگل امیگرینٹ ہے، اور وہ اللیگل امیگرینٹ نے جو ہے ایک اس طرح کی ڈانس اکیڈمی میں اٹیک کر کے وہاں پہ ان کو مار دیا ہے، مرڈر کر دیا ہے. سو ٹیکنیکلی طور پہ جو انیشل سٹیج کے اوپر مس انفارمیشن سپریڈ کی گئی وہ اسی حوالے سے تھا کہ ایک بوٹ میں بیٹھ کے آیا ہوا اللیگل مائیگرنٹ ہے جس نے یہ ایک واقعہ کیا. سو اس کی وجہ سے مختلف جو آرگنائزیشن جو تھی انہوں نے سٹارٹ لیا کہ جی کہ یہ ہمارا یو کے ہے، یہاں پہ یہ کمیونٹی ہماری رہتی ہے، اور یہ جتنے اللیگل لوگ یہاں پہ آتے ہیں یا اسائلم سیکر یہاں پہ آتے ہیں یا مائیگرنٹس جو ہے اوورسیز سائڈ سے یہاں پہ آتے ہیں تو وہ یہاں آ کے کرائم کرتے ہیں. سو یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ جس کو کہیں گے وہ یہ والا تھا. اچھا، اب اس کے بعد یہ آ گیا جی سوشل میڈیا اسپیشلی جو تھا alleged that an attacker was a 17 years old asylum seeker who had recently arrived in the country by boat. اور اس کے بعد جو ہے یہی والا جو سین تھا وہ مختلف اوبیسلی بہت سے یہ کہنا تو مناسب نہیں ہوگا کہ کمیونٹی میں یا ڈفرینٹ لوگوں میں وائٹ کمیونٹی میں یا کسی طرف جو ہے ریسزم ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہو ریسزم یا ڈسکریمنیشن یا ریسزم ہو یا نہ ہو، لیکن گورنمنٹس جو ہوتی ہیں، جو اسٹیٹس جو ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں کو برداشت نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں کہ جی کہ یہاں پہ تمام کمیونٹیز کے تمام لوگوں کے رائٹس جو ہیں وہ ایکول ہیں. اینڈ سلیوٹ ٹو یو کے گورنمنٹ، چاہے وہ پچھلی گورنمنٹ جس وقت انہوں نے اس کا سٹارٹ لیا تھا یا موجودہ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے اس چیز کو بڑا سیریسلی لیا، اور انہوں نے جہاں جہاں پہ اس طرح کے احتجاج ہوئے، جو واقعات میں ملوث تھے، ایک ایک کر کے انہوں نے سبھی کو پکڑا تھرو جو کیمراز کے تھرو انویسٹیگیشن ٹیم CID کے تھرو، ان کی انٹیلیجنسز کے تھرو، جیسے بھی وہ کیچ کر سکتے تھے انہوں نے بڑا ہارڈلی اس کے اوپر کام کیا. 1 سال پلس جو تھا جولائی سے لے کے ابھی جنوری تک، اور جہاں جہاں پہ جو پکڑا جاتا رہا اس کو سخت سزائیں دی گئی ہیں. وہ اس وجہ سے دی گئی ہیں تاکہ فیوچر میں جو ہے وہ اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ نہ ہو. اچھا، اس میں اب فردر اگر ہم اس میں یہ بات کریں گے تو مین یہ آ گیا کہ وہ جو واقعہ ہوا اس کی مینٹلی کو کنڈیشن ایسی تھی، یا اس نے پرسنل گرج کے اوپر اٹیک کیا، یا اس نے ایک اس طرح کے واقعات آپ نے امریکہ میں بے شمار دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے باہر اٹیک ہو گئے یا کسی طرف آ گئے، اور اس میں کئی سائیکو ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہیں. لیکن الٹیمیٹ انویسٹیگیشن کا مقصد یہ تھا کہ کیا وہ واقعہ ہی ایک اسائلم سیکر تھا، امیگرینٹ تھا جس نے یہ واقعہ کیا، اور اس کے بعد جو باقی کمیونٹیز ہیں جو اینٹی مائیگریشن ہیں، جو یہ نہیں چاہتے کہ امیگرینٹس جو ہیں اس یو کے میں آ کے رہیں، اور وہ ان کا احتجاج جائز تھا، وہ اس کو کہا گیا کہ یہ مس انفارمیشن تھی، اور یہ ٹوٹلی جو تھا وہ ایک رانگ فیل تھا. اچھا، اب اس میں اسی کی اگر کنٹینیوشن ہم کریں تو 30 جولائی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ جو تھا انگلش ٹل آئی ڈائی were heard by the bricks broken by the from a garden. وہ سب بے شمار جگہ پہ جہاں پہ اٹیکس کیے گئے ان کو یہی کہا گیا کہ جی کہ یہ انگلش کنٹری ہے، اور یہ جو کنٹری ہے یہ صرف انگلش لوگوں کا ہے، اور کسی اور کو ہم جو ہے یہاں نہیں رہنے دیں گے. سو وہ بہت سی مسجدوں کے باہر بھی جو تھا احتجاج کیا گیا. پھر اس کے بعد جو سینٹرز جو تھے اس میں وہاں پہ بھی احتجاج ہوا، اور اس میں بے شمار ایریاز میں جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ 93 آفیسرز جو تھے گورنمنٹ سائڈ کے وہ انجرڈ بھی ہوئے اس طرح کے واقعات میں. پھر اس کے بعد جو اٹیکس کی ڈیٹیلز آئی تھی، ساؤتھ پورٹ سے جو سٹارٹ ہوا، پھر اس کے بعد لنڈن میں تھا،
پھر یہ ہارٹپول ان کاؤنٹی ڈرم جو تھا وہاں پہ ہوا، ہیمپشائر ایریا میں ہوا، اولڈر شورٹ جو تھا وہاں پہ اٹیک آئے، اور اس کے بعد مختلف اس دیکھیے جب کسی جگہ کے اوپر جب احتجاج ہوتا ہے یا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اور شامل ہو جاتے ہیں، جن کا اپنا ذاتی بھی کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہ بھی اس طرح کی چیزوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جو ہوٹلز پہ اٹیک ہوئے اس میں رودرم کا جو تھا جہاں پہ امیگرینٹس جو تھے وہ ٹھہرے ہوئے تھے، پھر ٹیمورس جو تھا جہاں پہ امیگرینٹس کو رکھا گیا تھا وہاں پہ اٹیک آئے، پھر اس کے بعد جو سیٹ آف اے لائبریری ان لیورپول جو تھا وہ وہاں پہ فائر کیا گیا، اور پورے کا پورا جو تھا لیورپول کی جو لائبریری تھی اس کو جلا دیا گیا۔ پھر اینٹی امیگریشن رائٹس جس کو کہا جاتا ہے، اٹیکنگ کا پولیس کے اوپر جو بہت سے اٹیک ہوئے، اسمیشنگ دی ونڈوز آف اے اسائلم سیکرز ان ہوٹل آف رودرم والا جو تھا وہ کوائٹ سیریس تھا، جہاں پہ اسائلم سیکرز جو ٹھہرے ہوئے تھے اور انہی اسائلم سیکرز کے اوپر جو تھا اٹیک کیا گیا، اور اوبیسلی اس میں اٹیکروں نے جو تھا وہ ماسک وغیرہ بھی پہنے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد ان کی اندر سے چیزیں جو بوٹلز اور باقی چیزیں وہاں پہ توڑ پھوڑ کا جو تھا وہ شکار ہوا۔ سو آؤٹ سائڈ آفٹر سم 700 پیپل گیدرڈ جو تھے، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ تھا کہ جو رودرم میں اسائلم سیکرز کے اوپر اٹیک ہوا وہاں پہ جو آؤٹ سائڈر لوگ تھے وہ 700 پلس لوگ تھے جو اس اٹیک میں جو تھے وہ شامل تھے، اور اس میں ایٹ لیسٹ 10 آفیسرز انجرڈ جو تھے، 10 کے قریب جو تھے آفیسرز اس میں انجرڈ بھی ہوئے۔ لیکن اب الٹیمیٹ جو تھا اگر ہم سزاؤں کی طرف آئیں تو جہاں جہاں پہ جو رائٹس ہوئے، جہاں جہاں پہ انویسٹیگیشن ٹیم نے ان کو پکڑا، 360 پیپل ہیڈ بین جیلڈ فار دیئر پارٹ ان دی انریسٹ اکراس دی کنٹری جو تھا۔ پھر اس کے بعد آگے 8 اگست کو آن لائن 100 پلان پروٹیسٹر جو تھے ود اے گیدرنگ اینٹیسپیٹڈ ان 41 اور 43 پولیس فورس ایریا ان دی انگلینڈ اینڈ ویلز جو تھا، انہوں نے ان کو جو تھا کیچ کیا، اور اس کے بعد ان کو بھی سزائیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد نیئرلی 450 پیپل ہیو بین سینٹینسڈ فار آفینس ان کنیکشن ود دی رائٹ۔ ایک چیز ہوتی ہے جو آپ ڈائریکٹ اگر انوالو ہیں کسی طرح کے کرائم میں، ایک ہوتا ہے جو آپ کا ابیٹر ہے جو آپ کو وہاں پہ لے کے گیا، یا کسی نے آپ کو یہ صلاح دی کہ تم بھی اس طرح کا کام کرو، تو ٹیکنیکلی طور پہ اس کو ابیٹر کہا جاتا ہے جو ابیٹمنٹ کرتا ہے۔ سو ان کو بھی جو تھا 450 پلس پیپل جو تھے ان کو بھی سزائیں دی گئی۔ اچھا، اور سٹوری اس میں کافی لمبی ہے، لیکن اس میں اس سے ریلیٹڈ جو ہے چیزیں اگر آپ کوئی کامنٹس کرنا چاہیں گے سو یو آر موسٹ ویلکم۔ سو ان شارٹ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو مس انفارمیشن ہوتی ہے وہ بہت رانگ وے پہ جاتی ہے، اور اس کی ایک زندہ ایک ایگزامپل ہے۔ الٹیمیٹ جو ہے سٹوری انجام کو ابھی تک تو نہیں پہنچی، کیونکہ ابھی اور بھی بہت سے اس میں لوگ ہیں جن کو ابھی تک کمپلیٹ سزائیں نہیں ہوئی ہیں، لیکن اسٹل گورنمنٹ اینڈ کورٹس اور ادارے ایجنسیز جو ہیں دے آر اسٹل ڈوئنگ دیئر لیول بیسٹ جو ہے۔ لیکن یہ چاہے کوئی امیگرینٹس ہو، چاہے کوئی اسائلم سیکر ہوں یا فیلڈ اسائلم سیکر ہوں، یا بورڈس کے ذریعے بیٹھ کے آئے ہوں، یا یہاں پہنچ کے کیس کیا ہو کسی نے بھی، یو کے نے ہمیشہ بینگ اے ڈیموکریٹک کنٹری جو ہے وہ آلویز انہوں نے تمام لوگوں کو برابر ہمیشہ ایکول جو ہے وہ ٹریٹ کیا ہے، اور اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جی کہ یو کے گورنمنٹ ہو یا یو کے کی اسٹیٹ یا ان کے ادارے جو ہیں وہ اسپیشل ایک کسی کے ساتھ سمپتھی کریں، یا کہ جی کہ یہ ہمارے وائٹ کمیونٹی کے لوگ ہیں یا یہ باقی ہیں تو ہم کسی کے ساتھ ریسزم کریں، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اور آپ لوگوں کی بھی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ اس طرح کا یہ جو ریسزم ہوتا ہے، مس انفارمیشن ہوتی ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور جس امبریلا کے نیچے ہم لوگ رہتے ہیں، جس فلیگ کے نیچے ہم لوگ رہتے ہیں، اس کی ہمیں ریسپیکٹ کرنی چاہیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، تھینک یو، بائے فار ناؤ۔